پہلا سفر میری لونی انتے حرہ ذہن حاضر ہے. آپ کے ذہنوں میں کیا ہوگا؟ ذرا ذہنوں کو صاف کیجئے. انتے حرہ. ابو لہب نے کہا آج کے بعد تو آزاد ہے. اتنی خوشی منائی. میں منزل پر تھوڑا قریب ہو چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے سفر کی خوشی ابو لہب نے منائی، لیکن یہ خوشی منانا کام نہ آیا. مسا تو تباتر لبل ہوتا نا. ابو لہب نے سب سے پہلے خوشی منائی. بھائی جان، ولادت ماننے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں ہے. ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کے پیڑ سے پیدا ہونا. مجھے تو مطمئن کیجئے، ان علماء کرام کو مطمئن کیجئے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سال آیا عید میلاد النبی، اگلا سال آیا لگ پڑ گیا جشن عید میلاد النبی. میں نے کہا کیا مطلب ہے بھائی جان؟ جواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، والدہ کے پیڑ سے آپ نے جنم لیا، ہم خوشی منا رہے ہیں. میں نے کہا جو والدہ کے پیڑ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوا کرتی. آمنہ کے لال کی ذات کو نور ماننا ہے تو میلاد کا انکار کرنا پڑے گا. اگر میلاد والا عقیدہ رکھنا ہے ساتھی نور کا انکار کرنا پڑے گا. اور خوشی ابو لہب نے سب سے پہلے منائی تھی، لونڈی کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر پر خوشی منانے والا جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی، چادر مبارک ہاتھ میں ہے. سکھر والوں مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، ذرا میرا معافی ضمیر سن لیجئے. ساری دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی، عمدہ سے عمدہ چادریں اکٹھی کی جائیں، آمنہ کے لال کی سادہ سی چادر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. چادر ہے ہلا رہے ہیں. پہلے سفر پہ خوشی منانے والا ابو لہب سامنے کھڑا ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے سفر پہ خوشی، آپ دنیا میں تشریف لائے، ابو لہب نے خوشی منائی، لوڈی کو آزاد کر دیا. انتے حرہ، انگلی کے اشارے سے چادر ہلا رہے ہیں. مکے والے دوڑ کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرے سامنے 11واں پارہ اور سورت کا نام سورہ یونس. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آیت نمبر 16 سورہ یونس اور 11واں پارہ. مکہ والو، میں کوئی مدینہ طیبہ میں کھڑا ہو کر نہیں پوچھ رہا، کوئی طائف کی وادی نہیں ہے. سکھر کے بھائیو ذرا میری مثال سمجھنا. میں سکھر والوں سے پوچھوں بھائیو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں تو اچھا آدمی ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو کیا پتا میں کیسا آدمی ہوں، میرا بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزر رہی ہے. کمال تو تب ہے کہ جہاں میں پیدا ہوا، جہاں پلا پڑا، ان لوگوں سے پوچھوں تم بتاؤ کیا خیال ہے. مدینہ والوں سے آپ نہیں پوچھ رہے، طائف کی وادی نہیں ہے جن میں 40 زندگی کی بہاریں گزار چکے ہیں. فرماتے ہیں هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. چادر ہلا کر سب کو جمع کیا جا رہا ہے، سارے دوڑ کے آ رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آ گئے. دسترخوان بچھایا، کھانا سجایا، مہمانوں نے کھانا کھایا. حضرت انس نے دسترخوان والا کپڑا جو میلا ہو گیا تھا لپیٹ کر خادمہ کو دے دیا. یہ کپڑا چلتی آگ کے اندر تندور میں ڈال دے. مہمان پریشان ہونے لگے، آپ ہم سے
نفرت تو نہیں کر رہے، جو دسترخوان والا کپڑا ہم نے استعمال کیا، اس پہ کھانا کھایا میلا ہو گیا، اب آگ کے اندر جلوا رہے ہیں۔ حضرت انس مسکراتے جا رہے ہیں۔ خادمہ نے کپڑا لپیٹ کر تندور کی جلتی آگ میں ڈال دیا۔ حضرت انس نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کے فرمایا کپڑے کا پتہ کر۔ خادمہ نے کپڑے کو نکالا، ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا۔ حضرت بات سمجھ نہیں آئی، کیا ہو گیا؟ فرمایا مہمانوں تمہیں کیا معلوم، جیسے تم مہمان بن کے آئے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے آپ نے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے۔ جب سے آپ کے ہاتھ اس کپڑے کو لگ گئے، کپڑا میلا ہو جائے، مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بھڑکتی آگ میں ڈلوا دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے۔ یہاں تو چادر کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں، چادر ہلائی جا رہی ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں 40 قیمتی سال، میں نے ایک لفظ بولا ہے بھائیوں کی توجہ کے لیے، مولانا قیمتی سال، قیمتی کہا، میں زندگی کے 40 قیمتی سال تمہارے اندر گزار۔ میرے قابلین کا عقیدہ سن لیجئے، مجھے آپ کا پتہ نہیں، پیغمبر بچپن میں بھی قیمتی ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی قیمتی ہوتا ہے، پیغمبر کی جوانی بھی قیمتی ہوتی ہے، پیغمبر کا بڑھاپا بھی قیمتی ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے اجازت دیجئے رب کعبہ کی قسم، نبوت کے بعد بھی نبی قیمتی ہوتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی قیمتی ہوتا ہے۔ دوسرے سفر میں اشارہ سناؤں گا، 40 قیمتی سال، یہ کویسچن ہے میرا، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 40 قیمتی سال جو میں نے گزارے ہیں، تم نے میری زندگی کے اندر سچ کے علاوہ بھی کچھ دیکھا ہے کہ نہیں؟ سارے بیک زبانوں کے بول اٹھے، قالوا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع ہوتا تو ہم بھول سکتے تھے، 2-3 چانس ہوتے تو ہمیں غلطی لگ سکتی تھی، یہاں تو مرارا مرارا ہم نے بار بار کئی بار آپ کا تجربہ کیا ہے، ما رأینا فیک الا صدقا، ہمیں تو ایک لمحے کے اندر سچ ہی سچ نظر آیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ قدم رکھ دیں، وہاں صداقت کی بہار کھل اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں جس پہاڑ کی چوٹی پہ میں کھڑا ہوں پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا ہے، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ 1 منٹ ہمیں ذرا مہلت دیں۔ کس بات کی مہلت؟ 1 منٹ۔ چند بندوں کو اوپر چڑھایا، چوٹی پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھو، واپس آ کر رپورٹ دو۔ بندوں نے چڑھ کے دیکھا، واپس آ کوئی لشکر نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی لشکر دشمن کا یہاں نہیں ہے، آتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے کہا ہمارے بندوں نے چیک کیا ہے، دشمن کا کوئی لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، دور سے لشکر آ رہا ہوتا کم از کم گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہوتی، کم از کم تیروں کی آواز آتی، تلواروں کے بجنے کی آواز آتی، ہتھیاروں کی چمک ہمیں دکھائی دیتی، لشکر ہے بھی نہیں اور آ بھی نہیں رہا۔ محبت بڑا جملہ سننا، سبحان اللہ کی گونجائے تو ایمان تازہ ہوگا۔ پکے والے کہنے لگے دشمن کا لشکر موجود نہیں ہے، آپ اگر فرما دے تو ہم مان لیں گے، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، آمنہ کے لال آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اتنا اعتبار ہے۔ جب میں نے مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، خالق کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔
اقرار کر لو، اپنے دل سے تصدیق کر لو، دل میں مان لو، زبان سے بیان کر دو، اللہ کریم کے بغیر الہ کوئی نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ پہلے سفر پر خوشی منانے والا بھول گیا کون؟ آج سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سکھر کے علماء اجازت دیں کہ شیخ پنڈی والوں کی بات کروں۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، مولوی سے واز کر رہا تھا اور مانا کر رہا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے گرج کر فرمایا، مولوی صاحب یہ کیا مانا کر رہا ہے؟ پاکستان میں سورج کی عبادت کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک میں ستاروں کے آگے کوئی نہیں جھکتا، پاکستان والے چاند کی پوجا نہیں کرتے۔ کھول کے مسئلہ بیان کر، لا الہ، شباز کلندر الہ نہیں۔ کھول کے مسئلہ بیان کرنا۔ سندھ میں تو یہ کہنا پڑے گا، سندھ والوں چپ کر گئے ہو، سندھ میں تو یہ کہنا پڑے گا، لاہور میں کیا کہنا پڑے گا؟ لا الہ، حضرت علی حجویری لاہور والا الہ نہیں۔ چپ کر گئے چلو میرے ساتھ، راول پنڈی میں کہنا پڑے گا لا الہ، امام بری الہ نہیں۔ جھگ میں کیا کہنا پڑے گا؟ لا الہ، حضرت سلطان باہو الہ نہیں۔ بغداد میں جا کر کیا کہنا پڑے گا؟ لا الہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے اس کی جوتی، لیکن حضرت شیخ جیلانی الہ نہیں۔ الہ صرف کون ہے؟ نجف اشرف میں کیا نعرہ لگانا پڑے گا؟ لا الہ، حضرت علی الہ نہیں۔ داماد مصطفیٰ حضرت حسن حسین کا پا، بی بی فاطمہ کے سر کا تاج، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ، ساری شان اور مقام حضرت علی کا برحق ہے، لیکن الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ الا اللہ۔ الہ صرف کون ہے؟ آپ کے پہلے سفر پہ خوشی منانے والا ابو لہب بول اٹھا۔ آج اقبال ترجمانی کر گیا، اقبال نے کہا کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جام آگ لگاتی پھرے ابو لہبی۔ آج نام تو اور ہیں، کردار ابو لہب والا ادا کیا جا رہا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھائے، یہ وہ ہاتھ ہیں جن کے اشارے سے خوشی میں آ کے لونڈی آزاد کی تھی، آج وہی ہاتھ لمبے کر کے آمنہ کے لال کو بد دعا دے رہا ہے، کہتا ہے تبلک۔ دل کام مانا کیسے کروں؟ آپ ربیع الاول میں خوشیاں دیکھ کر باقی تمام باتیں فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، دل گھبراتا ہے، بڑا محتاط مانا۔ جن ہاتھوں سے تو نے چادر ہلائی تھی، ہمیں جمع کیا تھا، الیاذ باللہ تیرے ہاتھ سلامت نہ رہیں، الہٰذا جمعتنا الہٰذا دعوتنا، اسی مسئلے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پتھر
سگے چچا ابو لہب نے مارا جو آپ کے پہلے سفر ولادت والے پر خوشی منانے والا تھا. آپ کا دل دکھا، دل رنجیدہ ہوا، طبیعت پہ بوجھ آیا. رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ جواب نازل کر رہا ہوں. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب ہاتھ تیرے تباہ و برباد ہو جائیں، دونوں ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں، خود بھی ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، دونوں ہاتھ ٹوٹ بھی گئے، تباہ و برباد ہو بھی گیا. اللہ فرماتے ما اغنی عنہ مالہ، ابو لہب کا مال بھی اس کے کام نہ آیا. کچھ کہنا چاہتا ہوں دنیا داروں، سرمایہ داروں، دولت کی مستی میں آ کر دو چار جیب میں ٹرکے آ گئے، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. مثال ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں. اب یہاں سندھ سے جب پنجاب کی طرف جائیں، یہ کشمور کے علاقے سے آگے قصبہ ہے کوٹ مٹھن، خواجہ غلام فرید سے وہاں گزرے، مجلس لگی ہوئی ہے. ایک سندھ کا رہنے والا مرید کھڑا ہو گیا. خواجہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا پوچھ. اس نے کہا مسئلہ جی میں سندھ کا رہنے والا ہوں، مرید ہوں آپ کا. مسئلہ یہ ہے کون سی بات لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ بس یہ مسئلہ ہے. پھر سکھر کے دوستوں نے غور کیا سوال، کون سی بات لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ بیٹھ جا. خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جا. سندھ کا مرید بیٹھ گیا. خواجہ صاحب نے فرمایا تو نے بہت بڑا سوال پوچھا، یہ معمولی سوال نہیں ہے. کون سی بات لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ بیٹھ جا، کل جواب دوں گا. بندہ بیٹھ گیا. انشاءاللہ کل جواب آئے گا. کل کی مجلس میں دوسرے دن مجلس قائم ہوئی، سارے مرید جمع ہو گئے. ہاں بھائی، خواجہ صاحب نے فرمایا وہ کون بندہ تھا سندھ کا رہنے والا؟ کون تھا بھائی؟ یہ ساری مجلس ہے. کون تھا وہ بندہ کل جس نے مسئلہ پوچھا تھا کون سی بات لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ کون تھا بھائی؟ سندھ کا رہنے والا مرید کھڑا ہو گیا. جی خواجہ صاحب میں تھا. کس نے مسئلہ پوچھا تھا بھائی؟ کھڑا ہو گیا. جی میں تھا. کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ میں تھا. میں. خواجہ صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ نے کہا جی آپ پوچھتے نا کس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ میں تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی. اور کروں میں، میری دولت میں، میرا مال میں، میری جائیداد میں، میرا عہدہ اور میرا مقام میں، یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی. نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب سر، سونے کے پانی سے لکھ دیا گیا. نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب سر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ دنیا داروں تمہاری میں ختم نہیں ہو رہی، مال کام نہیں آئے گا. جمشید قید بعد سکندر کہاں آج، تخت و نگینہ راہ پہ افسر کہاں آج. سکہ تھا جن کے نام کا اب ان کا نام و نشان نہیں، قبروں پہ شامیاں نے بجز آسمان نہیں. اے قطرہ ناپاک کیوں مغرور ہے، کیا سمجھتا ہے قیامت دور ہے. اچھے عمل کرنا 4 دن کی زندگانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ستار فانی میں. مال کام لایا ہے، مال آپ کا جلسہ کر لے کر میری تقریر میں پھر بھی لگنا مہربان. توجہ
ماغنان ہو مال ہو مال کام نہ آیا مال دنیا میں میری دولت پیسہ اللہ ہو اللہ اور آگے آپ سے انصاف کروانا اللہ فرماتے ما کسب پھر پڑھ ما غنانہ مالہ وما کسب ذہن صاف کرنا قرآن ہے بے شک سبحان اللہ میں قرآن کی صداقت کے مقابلے میں کوئی بات آپ کی نہیں مانوں گا ملاتی ملا کہہ رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جس انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سفر ولادت کی خوشی منائی تھی ابو لہب کو بعد میں خواب کے اندر دیکھا گیا پوچھا گیا کیا بنا اس نے کہا باقی تو جسم جہنم میں جل رہا ہے مر رہا ہوں ہائے ہائے بڑا پریشان حال ہوں لیکن اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو خوشی میں آ کر آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے ملادی ملا گاگا کے سکھر میں بیان کر رہا ہے آپ سمجھداری کا ثبوت دیں قرآن کہتا ہے ابو لہب کا مال بھی اس کے کام نہ آیا آمنہ کے لال کے مشن کا مخالف تھا آپ کی دعوت کا مخالف تھا آپ کے لا الہ الا اللہ والے مسئلے کا مخالف تھا مال بھی کام نہ آیا تو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا تھا اور ماں کا سب جتنے نیک اعمال کیے تھے سارے نیک اعمال کام نہ آئے ہیں انگلی کے اشارے سے لوڈی کو آزاد کیا تھا ماں اغنا یہ بھی کام نہ آیا بیت اللہ کے طواف کیے تھے ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب جو اللہ کی عبادت کی تھی اللہ فرماتے ماں کسب سارے کے سارے نیک اعمال کام نہ آئے اب آپ بتائیں یہ انگلی والی روایتیں سچی یا قرآن سچا